अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा अमल एक लौंग पर करके जिस भी शख्स का नाम ले करके अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएंगे तो सुबह उठ कर के देखना वो शख्स आपके कदमों में आकर बैठ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कोई महबूब है या महबूबा है जो आपको छोड़कर जा रहे हैं या छोड़कर जा चुके हैं, या जिनके दिल में अब आपके लिए प्यार और मोहब्बत खत्म हो चुकी है, या आपके शौहर हैं, बीवी हैं जो आपसे प्यार नहीं करते, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो बस आपको सिर्फ एक बार उस शख्स का नाम ले करके इस अमल को कर लेना है। फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि उस शख्स के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर उसके दिल और दिमाग में कोई दूसरा शख्स आ भी गया होगा तो वो निकल जाएगा और वो शख्स सिर्फ आपका हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, जैसे कि आपके कोई महबूब हैं या आपका शौहर है, बीवी है, जो भी आपसे प्यार नहीं करते, शादी का वादा किया था, अब इनकार कर रहे हैं, आपको छोड़कर जा रहे हैं, बातचीत बंद कर दी है, ब्लॉक कर दिया है, तलाक की नौबत आ गई है, लेकिन आप चाहते हैं कि वे शख्स आपका हो जाए, उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए, वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाए, आपकी हर बात माने, आप पर जो जुल्म और सितम करता था वो बंद कर दे, बल्कि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मोहब्बत हो जाए। अगर जा चुका है, छोड़कर चला गया है, ब्लॉक कर दिया है, तो इस अमल को करने से वो शख्स आपके पास आ जाएगा। शादी का वादा किया था तो इससे शादी भी कर लेगा। बस आपको इस अमल को सिर्फ और सिर्फ एक बार कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इतना ज्यादा आसान सा अमल है कि जिसे हर कोई कर सकता है, किसी भी शख्स के लिए कर सकता है, महबूब महबूबा के लिए, महबूबा महबूब के लिए, शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए, कोई भी शख्स किसी भी शख्स के लिए कर सकता है। और इस बात का खास ख्याल रखें कि किसी भी नाजायज काम के लिए हरगिज ना करें। और दोस्तों, इस अमल को करने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई नुकसान इससे नहीं होगा। और दोस्तों, इसको करना पूरी तरह से जायज़ है, इसमें कोई गुनाह या हराम नहीं है, लेकिन इसका असर ऐसा होगा कि आपने आज तक जितनी मोहब्बत देखी ना होगी उससे भी 100 गुना ज्यादा मोहब्बत उसके दिल में आपके लिए हो जाएगी। बस आपको इस अमल को एक बार कर लेना है। तो आइए दोस्तों, करने का तरीका जानते हैं। उससे पहले अपनी मोहब्बत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है कि कोई भी शख्स है, चाहे मर्द है या औरत, कोई भी इस अमल को कर सकता है, किसी भी दिन कर सकते हैं, आज कल परसों किसी भी दिन। और आपको इस अमल को रात के वक्त में सोने से पहले पहले करना है। यानी कि दोस्तों, आप इसे मगरिब की नमाज, यानी कि जब मगरिब की आज़ान होती है, नमाज आप मगरिब की पढ़ लेते हैं, उस वक्त से लेकर के सोने से पहले पहले इस बीच में कभी भी कर सकते हैं। मगरिब की नमाज पढ़ करके फ़ौरन कर सकते हैं, या इशा की नमाज पढ़ करके कर सकते हैं, खाना वगैरह खाने के बाद कर सकते हैं, या सोने से पहले आप इस अमल को कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करने का तरीका आप समझते रहिए, हम पूरा तरीका आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको पाक साफ बावजू होकर के ही करना है। जी हाँ दोस्तों, नापाकी की हालत में बिना वजू के नहीं, बल्कि नहा धो करके पाक साफ बावजू, यानी कि वजू बना करके ही करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक मसला आप ये समझ लीजिए कि आप इसे फ़ौरन नहा करके कर रहे हैं, तो अब आप सोचेंगे वज़ू बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें
کہ جب انسان غسل کرتا ہے یعنی کہ نہاتا ہے تو اسی کے ساتھ میں اس کا وضو بھی بن جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے غسل کیا تو اب آپ کو الگ سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن آپ کیا کریں، اگر آپ پاک صاف ہیں تو بس باوضو ہو کر کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ پاک صاف باوضو ہو جائیں۔ اب جب بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، چاہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کر رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کر رہے ہیں، سونے سے پہلے کر رہے ہیں، جب بھی کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں کہ پاک صاف باوضو ہو کر کے آپ کو ایک لونگ لے لینا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہ لونگ کہیں سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل ثابت لونگ آپ کو لینا ہے، جو آپ کی اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تو آپ کو بس ایک لونگ لینا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، چاہے اپنے بیڈ پر بیٹھ جائیں، زمین پر، مصلی پر، کہیں پر بھی آپ بیٹھ جائیں، زمین چٹائی کہیں پر بھی۔ پھر اس کے بعد میں اس لونگ کو یا تو اپنے سامنے رکھ لیں، بغل میں رکھ لیں، یا ہاتھ میں ہی کیوں نہ لیے رہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچیں، اس کا تصور کریں اور 3 بار اس شخص کا پورا نام لیں۔ اس کا جو بھی نام ہے 3 بار آپ کو اس کا نام لینا ہے۔ جیسے کہ اس کا نام رضوان ہے تو رضوان رضوان رضوان، روبینہ ہے تو روبینہ روبینہ روبینہ، اس طریقے سے 3 بار اس کا نام لینا ہے۔ پھر آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے یا دیکھ کر کے کیسے بھی، بس آپ کو 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینی ہے۔ ایک درود پاک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ کو 3 بار پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ اسے 100 بار پڑھیں، 100 ٹائمز، یا ودودو، یا ودودو۔ جی ہاں دوستو، یا ودودو، اس کو آپ کو پورا کا پورا 100 بار پڑھ لینا ہے۔ ہم نے ہندی اور انگلش دونوں میں لکھ دیا ہے، نہ ہی ایک کم پڑھیں اور نہ ہی ایک بار زیادہ پڑھیں، اس طریقے سے یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کو پورا 100 بار آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ اسے 100 بار پڑھیں، 100 ٹائمز، یا نافیعو، یا نافیعو، یہ بھی ہم نے ہندی اور انگلش دونوں میں لکھ دیا ہے، اس طریقے سے پڑھیں، یا نافیعو یا نافیعو یا نافیعو۔ پھر آپ کو 100 بار اس کو پڑھنا ہے، 100 ٹائمز، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی۔ دوستو یہ بھی ہم نے ہندی اور انگلش دونوں میں لکھ دیا ہے، اس کو بھی آپ کو پورا کا پورا 100 بار پڑھ لینا ہے، اس طریقے سے، یا مالک الملکی یا مالک الملکی یا مالک الملکی۔ پھر آپ کو آخر میں 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینی ہے، کوئی سی بھی آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ کو 3 بار اپنے محبوب کا نام پھر سے، یعنی جس بھی شخص کے لیے کیا تھا 3 بار اس کا نام لینا ہے، اور اس لونگ کے اوپر آپ کو دم کر دینا ہے، یعنی کہ اس لونگ کے اوپر آپ کو اچھی طرح سے پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد میں آپ کو اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگنا ہے۔ جی ہاں دوستو، پھونک مارنے کے بعد میں، یعنی اچھی طرح سے دم کرنے کے بعد میں، پھونکنے کے بعد میں، اس لونگ کو سائیڈ میں رکھ دیں اور اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کا محبوب کے دل میں آپ کے لیے محبت آ جائے، وہ آپ سے شادی کر لے، آپ کے شوہر آپ کی بات ماننا شروع کر دیں، آپ کی بیوی آپ کا بات ماننا شروع کر دے۔ اس طریقے سے آپ کو خوب، جیسے آپ چاہے ویسے آپ خوب دعائیں مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد میں اب دھیان دیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کا بستر لگا ہوا ہے، آپ کی تکیہ لگی ہوئی ہے، تو اس لونگ کو لے جا کر کے اپنے تکیے کے نیچے
اپنے محبوب کے بارے میں سوچتے ہوئے، اس کا تصور کرتے ہوئے، اس کا ایک بار نام لے کر کے اس لونگ کو اس تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے۔ جی ہاں دوستو، لیکن اگر مان لیجئے آپ نے عشاء کے وقت میں یا مغرب کے وقت میں کیا تھا اور آپ کا بستر نہیں لگا، آپ کی تکیہ نہیں لگی ہے، تو آپ اس لونگ کو کسی محفوظ جگہ پر اٹھا کر کے رکھ دیں، اور جب آپ سونے کے لیے جانے لگیں تو بس اس لونگ کو لے جا کر کے آپ کو ایک بار اپنے محبوب کا نام لے کر کے یا جس کے لیے کیا تھا اس کا نام لے کر کے اس لونگ کو اپنے تکیے کے نیچے آپ کو رکھ دینا ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر بستر لگا ہوا تھا، تکیہ لگی ہوئی تھی، تو آپ پہلے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر بستر نہیں لگا ہوا تھا تو آپ اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھ لیں، یا تو آپ اپنے پاس ہی کیوں نہ رکھ لیں۔ جب آپ کا بستر لگ جائے تو بس ایک بار اس شخص کا نام لے کر کے اسے تکیے کے نیچے آپ کو رکھ لینا ہے۔ پھر آپ جب بھی سو جائیں، یعنی کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں، آرام سے تکیے پر لیٹ کر کے، یعنی کہ تکیے پر سر رکھ کر کے آپ کو سو جانا ہے۔ بس پھر آپ صبح اٹھ کر کے اس لونگ کو کسی محفوظ جگہ پر، یعنی کہ کسی محفوظ جگہ پر زمین کے اندر دفن کر دینا ہے، یعنی کہ مٹی میں آپ کو اس لونگ کو دفن کر دینا ہے۔ اگر مٹی نہیں ہے دوستو تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے اپنے گملے میں، یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی پیڑ پودا ہوگا تو اس میں بھی آپ اسے دفن کر سکتے ہیں، کچی زمین ہے تو اس میں بھی دفن کر سکتے ہیں، یا کوئی خالی میدان ہے، قبرستان ہے، بس آپ کو اس لونگ کو دفن کر دینا ہے۔ اگر آپ دفن نہیں کر سکتے، مٹی بھی گملہ بھی گھر میں نہیں ہے، یا دفن کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس لونگ کو آپ یا تو کنویں میں ڈال دیں، جی ہاں دوستو کنویں میں ڈال دیں، یا دریا میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں، یا بہت بڑے تالاب میں ڈال دیں۔ تو بس آپ کو اس لونگ کو یا تو دفن کر دینا ہے یا تو آپ کو کہیں ڈال دینا ہے، یعنی کہ کوئی جیسا سمندر ہو گیا، دریا ہو گئی، کنواں ہو گیا، ان سب جگہوں میں ڈال دینا ہے۔ بس پھر اس کے بعد میں جب آپ صبح اٹھیں گے، اس کا کمال اور اس کا کرشمہ ہو چکا ہوگا، اس شخص کے دماغ اور دل پر اس کا اثر شروع ہو چکا ہوگا۔ بس ایک بار کر لیجئے، جو بھی فضیلت ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ فضیلت انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس عمل کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔